کہ ٹرمپ اس وقت دورے پر ہے۔ سب سے پہلے اس نے سعودی عرب، اس کے بعد قطر، اور اس کے بعد اس نے دبئی کا دورہ کیا۔ جب وہ سعودی عرب کے اندر پہنچا، اس کا اس طرح استقبال کیا گیا، اور اس کو شاہی اس کا استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب کے شیخ اس طرح گر چکے ہیں، انہوں نے اپنی عزتیں، اپنی بہنیں اور اپنی بیٹیاں ان کے سامنے پیش کی، اور وہ ٹرمپ جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جو مسلمانوں کو مارتا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے، انہوں نے اس ٹرمپ کو سونے کے ہار پہنائے، اس کو سونے کے ہار سے نوازا۔ کے بعد قطر پہنچا، قطر والوں نے اس کو ایک جہاز پیش کیا بطور تحفہ، اس نے وہ جہاز قبول کیا، اس جہاز کی قیمت کئی ملین ڈالر تک دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ قطر ہے، یہ وہ سعودی عرب ہے جس نے آج تک مظلوم غزہ اور فلسطین کے لیے ایک بار بھی آواز بلند نہیں کی۔ اب اس ٹرمپ کا دبئی کے اندر جانا ہوا، دبئی کے اندر اس کا دورہ تھا، دبئی کے اندر اس کا اس طرح استقبال کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ شیخ ہیں، یہ وہ اسلامی ملک ہیں جہاں سے ہمیں اسلام ملا، جہاں سے ہمیں قرآن ملا، جہاں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملا، جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر اس طرح استقبال کیا گیا، اس کا اس طرح استقبال کیا گیا کہ نوجوان بچیاں لائیں گئی، ان کے دوپٹے اتروائے گئے، اور اس کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو کہا گیا کہ جب ٹرمپ آئے تو اس کا ششکوں کے ساتھ بال اس طرح وہ دھیر رہی ہیں، جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس طرح بال بکھیرے ہوئے تھے اور ٹرمپ کا استقبال کر رہی ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس کی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے؟ ہمارا قرآن اجازت دیتا ہے؟ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کلچر ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ کلچر تھا تو پہلے کیوں ہم نے نہیں دیکھا؟ جو ہمارے مشہور صحافی ہیں یاسر شامی، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کیا، آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ کس طرح غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی بات کرنے پر؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں اپنے پبلک کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم نہ جاگے، اگر آج ہم نے اپنی صدا بلند نہیں کی، اس طرح غفلت کی نیند سوتے رہے، تو مستقبل میں ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو آج غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ غزہ کا اس طرح کا حال ہو چکا ہے، غزہ کے اندر نہ ابھی ہسپتال ہے، نہ وہاں پر کوئی دوائی میسر ہے، اور نہ ان کو پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی اشیاء ہے۔ پانی بھی ان کا بند ہے، غذا بھی بند ہے، ان کی لائٹیں اور بجلی بھی بند ہے، ان کے پاس نہ حفاظتی اقتدام ہے جہاں پر وہ سکون کے ساتھ دو پل بیٹھ سکیں۔ ان کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہسپتال تھا، وہ بھی کل بارودی مواد کے ساتھ اڑا دیا گیا، اب ان کے پاس ہسپتال بھی موجود نہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم یہاں عیش و عشرت کے ساتھ کافروں کو پروموٹ کر رہے ہیں، کافروں کو استقبال کر رہے ہیں، ان کی عزت، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے، کس لیے کہ ڈالر کے پجاری ہیں آپ، پیسے والے کے لیے۔ وہ کافر ہیں جو کبھی مسلم کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کو، جو مسلمانوں کو ہر وقت دھوکہ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ میرے پنجے میں آ جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا، یہی سعودیہ کے ڈالر سے، یہی مسلم ممالک کے ڈالروں سے انہی سعودیہ پر اور انہی عرب ممالک کے اوپر وہ حملہ کرے گا، انہی کے پیسے سے تباہ کرے گا۔ نوجوانوں خدارہ بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں خدارہ جاگو، اس بات کو غور کے ساتھ سمجھو، کب جاگو گے؟ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے غزہ اور فلسطین مظلوموں کے لیے سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں، ان کے لیے صدا لگائیں۔ کرتا ہوں یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو خوبصورت لگی ہوگی، اور آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو انسانیت کے ناطے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیں، اپنی رائے بھی دے دیں، تاکہ مزید پیغام اور بامقصد ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج RS رضوان کے نام پر چل رہے ہیں، ان کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔